अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं आपका दोस्त इब्ने मोहम्मद आपके पास लेकर आया हूँ एक और इस्लामिक इंफॉर्मेटिव वीडियो। और आज का मौजू बहुत ही हसास है क्योंकि ये मौजू अल्लाह की ज़ात और सिफात से मुताल्लिक है। आज हम सुनेंगे अहले सुन्नत के उलमा के हवाले से कि अल्लाह की ज़ात कहाँ है। क्या अल्लाह अपने अर्श पर मुस्तवी है या अल्लाह ताला हर जगह मौजूद है? क्या अल्लाह सुब्हानहू व तआला का कोई जिस्म भी है? इन्हीं सारी बातों को हम कुरान व हदीस और हमारे बड़े आइम्मा के हवाले से समझने की कोशिश करेंगे, वो भी अहले सुन्नत के उलमा की ज़ुबानी। इसलिए वीडियो को पूरा देखें और अपने दीनी भाइयों में शेयर करें ताकि एक मुसलमान को इस चीज़ का तो इल्म होना ही चाहिए कि जिस माबूद की वो इबादत करता है उस ज़ात के बारे में एक मुसलमान का अकीदा क्या होना चाहिए। अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। वीडियो ज़रा लंबी है, उम्मीद है आप बिना स्किप किए मेरे साथ आखिर तक बने रहेंगे। तो वीडियो के आखिर में आपको ये समझना बहुत ही आसान हो जाएगा कि एक आम मुसलमान का अकीदा अल्लाह के हवाले से क्या होना चाहिए इंशाअल्लाह। तो चलिए सबसे पहले हम सुनेंगे मुफ्ती अकमल कादरी साहब को, जो बरेलवी मकतब फ़िक्र के एक बहुत बड़े आलिम हैं। वो इस हवाले से क्या कहते हैं। वसिअ कुर्सियुहुस समावाति वल अर्द, कि उसकी कुर्सी ने जमीन और आसमान को घेरा हुआ है। तो ये आयात मुतशाबिहात में से है। यानी आयात मुतशाबिहात उन आयात को कहते हैं जिनके ज़ाहिरी माना का कस्द नहीं किया जाता। ज़ाहिरी अल्फाज कुछ और होते हैं लेकिन मफहूम असल में कुछ और होता है। तो ऐसा नहीं है माज़अल्लाह कि अल्लाह ताला ने एक, जैसे मैं कुर्सी पे बैठा हूं ऐसी कुर्सी अल्लाह ताला उसके बराजमान है और उस कुर्सी इतनी बड़ी है कि उसने जमीन और आसमान को घेर रखा है, ऐसा नहीं। बल्कि यहाँ मुराद ये है कि अल्लाह तबारक व तआला के इल्म और अल्लाह की कुदरत ने पूरी कायनात का इहाता किया हुआ है। जरा सी तवज्जो फरमाइएगा, बहुत अहम मसला ये मैंने आज खास अकाइद का मसला इसलिए लिया कि हमें इन चीज़ों की मालूमात का होना बहुत ज़रूरी है। ज़रा सी लग़ज़िश हमारे ईमान में खलल का सबब बन सकती है। यहाँ जरा सी तफसील ध्यान में रखें, एक अल्लाह की ज़ात है, एक अल्लाह की सिफ़ात है। अल्लाह ताला की ज़ात में गौर करने से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमा दिया। आपने इरशाद फरमाया अल्लाह की सिफात में गौर करो, अल्लाह की ज़ात में गौर ना करो, इसलिए कि अकल अल्लाह की ज़ात का इदराक नहीं कर सकती। लैसा कमिस्लिही शैउन, कुरान में है अल्लाह की मिसल कोई शय नहीं। तो हमारे जहन में उसी की तस्वीर आती है जिसका पहले एक तस्वुर हमारे जहन में होता है। तो अल्लाह ताला किसी शय की मिसल है ही नहीं। तो जितने तस्वुरात आपके जहन में मौजूद हैं वो तस्वुर अल्लाह ताला के मुशाबे है ही नहीं, तो अल्लाह का तस्वुर कैसे आएगा। लिहाजा फरमाया ज़ात में गौर तफक्कुर करो ही नहीं। तुम्हारी अकलें अल्लाह की ज़ात का इदराक नहीं कर सकती। हाँ, सिफात में गौर करो, उसके इल्म के बारे में गौर करो, कुदरत के बारे में, उसकी क़हारियत, उसकी जब्बारियत, उसकी रहमानियत के बारे में गौर करो। लिहाजा सरकार ने अल्लाह की ज़ात के बारे में गौर करने से मना फरमा दिया। इसी गौर की मुमानत यहां पर भी आएगी कि अल्लाह ताला किस मकाम पर है। भाई अल्लाह ताला जिस्मानियत से पाक है, उसके बारे में ये तस्वुर नहीं कर सकते कि वो कहाँ है। ज़ात में गौर करने से मना कर दिया ना, जमीन पर है, आसमान पर है, यहाँ है, वहां है, ये हम बिल्कुल कुछ भी गौर नहीं कर सकते। बस वो पूरी कायनात को अपने इल्म और कुदरत के एतबार से घिरे हुए है। खुद उसकी ज़ात कहाँ है ये तवज्जो नहीं करें, इसको हमारे नबी करीम ने मना फरमा दिया, इसलिए कि अल्लाह की ज़ात का इदराक हो ही नहीं सकता। बस इस पे गौर तफक्कुर करना ही मना है। हाँ, अल्लाह ताला अपने इल्म और कुदरत के एतबार से पूरी कायनात को घेरे हुए है। इसका मतलब क्या है कि इल्म के एतबार से घेरने का मतलब ये कि अल्लाह ताला हर चीज जानता है, हर चीज, बारीक चूंटी के कदमों की सरसराहट भी अल्लाह को मालूम है। और कुदरत का मतलब ये कि अल्लाह ताला हर मामले में तसर्रुफ करने पर कादिर है। बस ये आप ज़हन में रखें। जो हम कहते हैं अल्लाह ताला हर जगह मौजूद है, तो मादल्ला जिस्मानी लिहाज से नहीं, इसलिए उसको तो जिस्म ही नहीं है, जिस्मानी लिहाज से मौजूद नहीं मानते, बल्कि इल्म और कुदरत के एतबार से कि अल्लाह ताला का इल्म हर शय को अपने घेरे में लिए हुए, वो हर चीज को जानता है, हर मकाम पे तसर्रुफ पर कादिर है। लेकिन उसकी ज़ात कैसी है इस पे आपको गौर तफक्कुर नहीं करना। तो अल्लाह की कुर्सी ने जमीन और आसमान को घेरा हुआ है। इसका मतलब क्या है कि उसके इल्म और कुदरत ने तमाम कायनात को घेरा हुआ है। कोई शय उसकी मालूमात से बाहर नहीं, कोई शय उसके तसर्रुफ से बाहर नहीं। हर शय के ऊपर वो तसर्रुफ है, तसर्रुफ कर सकता है मुतसर्रिफ। लिहाजा जो बाज हमारे नादान भाई यूं कह देते हैं अरे जी नीली छतरी वाला जाने, या बोलते हैं जी ऊपर आसमान है नीचे आप हैं करम फरमा, ऊपर अल्लाह है नीचे आप हैं करम फरमा दे, मादल्ला मादल्ला। अब ये कहना कि ऊपर अल्लाह है नीचे आप है, इसका मतलब नीचे हजरत बैठे हुए हैं, अल्लाह ताला ऊपर ही है, तो ये जिस्मानियत साबित कर दी, जायज नहीं। यूं ही बयान करते हुए इस तरह इशारा करना, ये मैं कुफ्र नहीं कह रहा हूँ, लेकिन मुनासिब नहीं है कि लोगों के ज़हन में तस्वुर आएगा कि अल्लाह ताला आसमान पर है, इसलिए इशारा नहीं करना चाहिए कि भाई वो अल्लाह ताला की क्या शान है, यूं इशारा भी कर दिया, देख भी लिया, ये मुनासिब नहीं है। अब सुनेंगे देवबंदी मकतब फ़िक्र के मुफ्ती तारिक मसूद साहब, वो इस मसले के हवाले से क्या कहते हैं। वयख़ाफ़ून रब्बहुम मिन फ़ौक़िहिम, ये लोग डरते हैं अपने रब से जो इनसे ऊपर है। तो इसमें बताया गया है कि ये इंसान जो है ना मुकम्मल किसके कंट्रोल में है,
اللہ کے کنٹرول میں. اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ بعض لوگ اس میں بڑا غلو کرتے ہیں کہ جس نے یہ کہہ دیا کہ اللہ عرش پر ہے، آسمان پر ہے، تو گویا مکان لازم آ گیا تو وہ گمراہ ہو گیا. قرآن خود جگہ جگہ کہہ رہا ہے بھلا اس سے تم ڈرتے نہیں ہو جو آسمان میں ہے. تو جو اللہ کا مطلب ہے وہی ہمارا مطلب ہے. کوئی آپ سے پوچھے نا کہ تم جب کہتے ہو اللہ آسمان پہ عرش پہ ہے تو یہ تو اللہ کے لیے جہت لازم آ رہی ہے، مکان لازم آ رہا ہے، تو آپ کہو نہیں لازم آ رہا. تو کہ کیوں لازم نہیں آ رہا؟ کہو جب اللہ اپنے بارے میں کہتا ہے کہ میں آسمان میں ہوں، تو جب اللہ کے کہنے سے لازم نہیں آ رہا تو ہمارے کہنے سے بھی لازم نہیں آ رہا. تو پھر ممکن ہے وہ آپ سے سوال کریں، آپ سے یہ پوچھیں کہ جب آپ نے کہہ دیا کہ وہ ادھر ہے اوپر ہے تو جہت تو ہو گئی، تو آپ کہیں بھائی نہیں ہوئی. کہیں کیوں نہیں ہوئی؟ کہیں جب اللہ کے کہنے سے اگر ہو رہی ہے تو پھر ہمارے کہنے سے بھی ہو رہی ہے، اللہ کے کہنے سے نہیں ہو رہی تو ہمارے کہنے سے بھی نہیں ہو رہی. تو اللہ اعلم بمرادہ، اللہ نے اپنے بارے میں ہمیں جو بتایا ہے اس کی پوری حقیقت اللہ ہی جانتا ہے. ہم تو وہ الفاظ استعمال کریں گے جو اللہ نے اپنے لیے استعمال کیے. جو اللہ نے اپنے لیے الفاظ استعمال کیے وہ یہی کہ الرحمن علی العرش استوى، رحمان عرش پر مستوی ہے. عرش تخت کو کہتے ہیں، اللہ کا ایک تخت ہے، اس کی حقیقت ہمیں معلوم نہیں ہے، بس وہ ہے کیسا ہے. اور من فی السماء، آسمانوں میں ہے. اسی طرح حدیث میں آتا ہے کہ ایک باندی نبی کے پاس آئی، آپ نے پوچھا این اللہ، اللہ کہاں ہے؟ اس باندی نے کہا فی السماء، آسمانوں میں ہے. آپ نے فرمایا کہ اس کو آزاد کر دو. صحابی کو حکم دیا کہ اس کو آزاد کر دو. آپ نے اسے نہیں پوچھا آسمانوں میں کیسے ہے، کہ بھائی تو عامی آدمی سے بھی جب پوچھا جائے گا اللہ کہاں ہے تو وہ کہے گا بھائی اللہ آسمانوں میں عرش پہ ہے، کیسے ہے کیا ہے ہمیں نہیں پتا. البتہ قرآن میں کچھ دوسری آیتیں ہیں جن میں آتا ہے وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، تم جہاں بھی ہو وہ تمہارے ساتھ ہے. یہ بھی ہے قرآن میں. نَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، ہم تمہاری شہرک سے بھی زیادہ قریب ہیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو دیکھیں کسی بھی کلام کو نا سمجھنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس زبان میں اس قسم کے کلام کا کیا مطلب لیا جاتا ہے. تو جب بھی ہم کسی سے بات کرتے ہیں، اردو میں بھی جو اصول ہیں وہی عربی میں ہے. اس معاملے میں جب آپ کسی کی مدد کا وعدہ کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ میری مدد ہر وقت تمہارے ساتھ رہے گی، تو آپ اس کے لیے کیا الفاظ استعمال کرتے ہیں کہ بھائی تم جہاں ہو میں تمہارے ساتھ ہوں، یعنی تم پہ نظر رکھے ہوئے ہوں اور تمہاری مدد کے لیے ہر وقت تیار ہوں. تو یہاں مطلب یہ ہوتا ہے کہ علم کے لحاظ سے بھی تمہارے ساتھ ہوں، یعنی مجھے پتا ہوگا تم کیا کر رہے ہو، نظر رکھی ہوئی ہے میں نے. اور قدرت کے لحاظ سے بھی تمہارے ساتھ. قدرت کا مطلب کہ تمہاری مدد پر میں قدرت رکھتا ہوں. تم یہ نہ سمجھو کہ مجھے قدرت ہی نہیں ہے، تو میں ہر وقت تمہاری مدد کر سکتا ہوں. تو عربی میں بھی، چونکہ عربی بھی ایک زبان ہے، تو قرآن جب عربی میں نازل ہوا تو قرآن کا بھی وہی مطلب لیا جائے گا جو عربی زبان میں مطلب لیا جاتا ہے. قرآن جب کہتا ہے کہ اللہ کہاں ہے تو اس کا جواب قرآن دیتا ہے عرش پر ہے. لیکن قرآن دوسری جگہ یہ بھی بتاتا ہے کہ ہم ہر وقت تمہارے ساتھ ہیں. تو ان دونوں آیتوں میں تطبیق ایسے ہوگی کہ اللہ کی ذات عرش پر ہے، لیکن علم اور قدرت کے لحاظ سے اللہ ہر جگہ موجود ہے، ہر وقت ہمارے ساتھ ہے، یعنی ہمیں دیکھ بھی رہا ہے، سن بھی رہا ہے. جیسے قرآن میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ ہم نے موسیٰ اور ہارون کو فرعون کے پاس بھیجا. اب حضرت موسیٰ گھبرا رہے ہیں کہ فرعون نے تو، وہ تو بڑا ظالم ہے، وہ تو مجھے مار ڈالے گا. تو اللہ نے فرمایا اننی معکما اسمع و ارا، اے موسیٰ اور ہارون گھبراؤ نہیں، میں تم دونوں کے ساتھ ہوں، سب کچھ سن بھی رہا ہوں اور دیکھ بھی رہا ہوں. تو یہ اللہ نے بتا دیا کہ اللہ کے انسان کے ساتھ ہونے کا مطلب کیا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اللہ کے انسان کے ساتھ ہونے کا مطلب کیا ہے یہ قرآن نے خود بتا دیا کہ مطلب یہ ہے کہ میں ہر وقت تمہیں دیکھ بھی رہا ہوں اور ہر وقت سن بھی رہا ہوں، یعنی تمہاری ہر وقت مدد کر سکتا ہوں، ایک ایک چیز سے باخبر ہوں. اس لحاظ سے اللہ ہمارے قریب بھی ہے، لیکن اللہ کی ذات کہاں ہے؟ عرش پر ہے، لیکن اس کی کیفیت ہمیں معلوم نہیں ہے. اب سنیے ہندوستان کی ایک علمی شخصیت جناب شیخ ثناء اللہ مدنی صاحب کو کہ وہ اس مسئلے میں کیا کہتے ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ عرش پر ہے. یہ جھگڑا ہے، حل کہاں ہوگا؟ قرآن سے پوچھ لیتے ہیں، حدیث سے پوچھ لیتے ہیں. اگر اپنے بزرگوں سے پوچھیں گے تو وہ یہی کہیں گے قرآن میں کیا لکھا ہے، حدیث میں کیا لکھا ہے. الرحمن علی العرش استوى، رحمان عرش پر مستوی ہے. آئیے حدیث کے ذریعے ذرا اس مسئلے کو سمجھیں. حدیث میں کیا لکھا ہوا ہے؟ صحیح مسلم کتاب المساجد کتاب نمبر 5 حدیث نمبر 537 کہ اللہ تعالیٰ کہاں ہے. معاویہ بن حکم سلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نماز میں تھا، ایک صاحب نے چھینکا تو میں نے یرحمک اللہ کہا، تو لوگ مجھے گھور گھور کر دیکھ رہے ہیں، برا بلا بھی کہا. واسقلا امیہ، تو میں نے کہا کیا ہو گیا ہے، مجھے میری ماں گم پائے، لوگ ایسا گھور کے کیوں دیکھ رہے ہیں. پھر اس کے بعد لوگ اپنے رانوں پر اپنے ہاتھ کو مارنے لگے. اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب ملاقات ہوئی، ما رأیت معلما قط ولا بعدہ احسن منہ تعلیما، کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اور آپ کے بعد ایسا کوئی معلم اور ٹیچر دیکھا ہی نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ما ضربنی، مجھے مارا نہیں، مجھے برا بلا نہیں کہا، مجھے ڈانٹا نہیں، پھٹکارا نہیں، بلکہ پیارے انداز سے سمجھایا کہ جی تسبیح ہے، تحلیل ہے، نماز میں قرآن کی قرات ہے. پھر آگے اسی کے اندر ایک روایت ہے، بیان کیا جاتا ہے کہ ایک مرتبہ اپنی نوکرانی کو مارا، اب اس کو آزاد کرنا ہے.
تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس نوکرانی کو لے کر آئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نوکرانی سے کہا اپنی تقریر کا اور اپنے مقصد کا جو محل استدلال ہے، یعنی جھگڑا ہے نا کہ بھائی اللہ ہر جگہ ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ قرآن میں لکھا ہوا کہ اللہ عرش پر مستوی ہے. ہاں، اللہ جیسا اللہ کے لیے لائق ہے، علم کے اعتبار سے، جانکاری کے اعتبار سے اللہ سب کو جانتا ہے، سب کچھ معلوم ہے. اللہ کو معلوم تھا، اللہ کو معلوم ہے، اور قیامت کی صبح تک اور ہمیشہ تک معلوم رہے گا. اگر ہم یہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ ٹوٹل طور پہ دنیا کے اندر ہے، ہر جگہ ہے، تو نعوذ باللہ ٹوائلٹ میں بھی ہے کیا؟ توبہ استغفار. کتے کے اندر بھی ہے، سور کے اندر بھی ہے، گندگی جگہوں پر بھی ہے. جی نہیں، قرآن میں جیسا لکھا ہو اللہ عرش پر مستوی ہے، اللہ عرش پر ہے، اور اپنے علم کے اعتبار سے، جانکاری کے اعتبار سے، اور جیسا اللہ کے لیے لائق ہے ویسا اللہ ہے. آپ سورہ حدیث سورہ نمبر 57 پڑھیے، وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، آیت نمبر 4، کہ وہ تمہارے ساتھ ہے تم جہاں کہیں بھی ہو. تو جیسا اللہ کے لیے لائق ہے ویسے اللہ ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نوکرانی سے پوچھا أَيْنَ اللَّهُ، اللہ کہاں ہے؟ تو اس نے کہا فَرَفَعَتْ إِلَى السَّمَاءِ، تو اس نے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھایا. یعنی اس نوکرانی نے، اس لونڈی نے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھایا. تو وہ یہ کہہ سکتی تھی کہ اللہ ہر جگہ ہے، لیکن اس لونڈی نے، اس نوکرانی نے کہا آسمان کی طرف ہاتھ اٹھایا. تو آج بھی جب ہم اور آپ یہی کہتے ہیں نا اوپر والا دیکھ رہا ہے، کوئی دیکھے نہ دیکھے اوپر والا دیکھ رہا ہے، تو اللہ اوپر ہے، ساتوں آسمان کے اوپر عرش پر مستوی ہے. تو اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اپنے بارے میں، من انا، میں کون ہوں؟ تو اس نے یہ کہا انت رسول اللہ، آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آتقھا فانھا مومنہ، اس لونڈی کو، اس نوکرانی کو آزاد کر دو کیونکہ یہ مومن ہے. تو دیکھا آپ نے، قرآن کی عدالت میں گئے، جھگڑا ختم ہو گیا. حدیث کی عدالت میں آئے، جھگڑا ختم ہو گیا. لیکن ہم بولیں گے کہ نہیں، ہم جو مانتے ہیں وہی صحیح ہے. تو بھائی جو سامنے والا ماننا ہے اس کے پاس بھی دلیل ہے. تو ہر چیز کو ہم اور آپ اگر دلیل سے تولیں گے تو ہمارے اور آپ کا جھگڑا ختم ہو جائے گا. تو اس لیے قرآن کو سامنے لائیے، حدیث کو سامنے لائیے، قرآن کو فیصلہ کرنے والا مانیے، حدیث کو فیصلہ کرنے والا مانیے، تو جھگڑا ابھی کا بھی ختم ہو جائے گا. اب جانیے جمعیت اہل حدیث کے ایک بہترین عالم شیخ ابو زید ضمیر جی کو ان کا اس مسئلے کے اعتبار سے کیا موقف ہے. کہ اللہ ہر جگہ ہے، تو آپ کی کیا دلیل ہے کہ اللہ عرش پر ہے؟ ہماری وہی دلیل ہے جو اللہ کی دلیل ہے. اللہ نے بتایا الرحمن علی العرش استوى، رحمان عرش پر مستوی ہوا. تو یہ سورہ طٰہٰ میں اللہ نے کہا، اور ثم استوى علی العرش، پھر اللہ عرش پر مستوی ہوا، اللہ نے کہا. اور اسی طرح سے حدیث جاریہ ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس باندی سے پوچھا تھا این اللہ، اللہ کہاں ہے؟ تو اس باندی نے کہا تھا فی السماء، آسمان پر. ہماری دلیل وہی ہے جو اللہ نے بتائی ہے، الرحمن علی العرش استوى، کہ رحمان عرش پر مستوی ہوا. اور قرآن کریم میں بہت ساری دلیلیں ہیں جس کا وقت یہ نہیں ہے. جو آدمی یہ کہتا ہے اللہ ہر جگہ ہے، اس کی کیا دلیل ہے؟ اس کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے. واللہ جو آدمی یہ کہتا ہو اللہ ہر جگہ ہے، اس کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے. اس لیے کہ قرآن میں، سنت میں، صحابہ کے اقوال میں، تابعین کے اقوال میں، تبع تابعین کے اقوال میں، ائمہ کے اقوال میں کہیں بھی نہیں ہے کہ اللہ ہر جگہ ہے. کہیں نہیں، ہر جگہ کی قید کہیں نہیں ہے. ہر جگہ ہم اللہ کو جگہ کے ساتھ مقید مانتے ہی نہیں. جو آدمی جگہ کے ساتھ مقید مانتا ہے وہ اللہ کو محدود کر رہا ہے. ہم اللہ کو جگہ کے ساتھ مقید مانتے ہی نہیں. ہم یہ مانتے ہیں کہ جگہ نہیں تھی اور اللہ تھا. پھر ہر جگہ کا کیا مطلب ہے؟ بعد میں جگہ آئی، پھر اللہ تھا کہ نہیں؟ پہلے جگہ تو نہیں تھی، پھر اللہ تھا. تو اب جگہ ہے، اللہ پہلے سے ہے. اللہ تعالیٰ عرش کے اوپر ہے، عرش ہی نہیں تھا، اللہ نے پیدا کیا اس کو. تو یہ ساری جتنی چیزیں ہیں یہ ہمارے عقیدے میں ہیں. ہم اللہ کو عرش سے اوپر مانتے ہیں، عرش کا محتاج نہیں مانتے ہیں. اب ہم سنیں گے جناب مولانا الیاس بھومن صاحب کو، جو دیوبندی حنفی مکتب فکر کے ایک مناظر ہیں. وہ اس مسئلے میں کیا کہتے ہیں. اگر اللہ تعالیٰ کو عرش پر مانیں تو سوال یہ ہے، اگر اللہ تعالیٰ عرش پر بیٹھے ہیں تو کیا عرش کے برابر ہیں؟ محاذات، جتنا عرش اتنے اللہ ہیں، محاذات میں ہے. نمبر 2، اللہ تعالیٰ بڑے ہیں، عرش چھوٹا ہے. نمبر 3، عرش بڑا ہے، اللہ تعالیٰ چھوٹے ہیں. آپ کون سی رائے اختیار کریں گے؟ چوتھی کوئی صورت نہیں ہے. 3 صورتیں ہیں، یا محاذات کے اندر ہوں، یا اللہ تعالیٰ بڑے ہوں، یا عرش بڑا ہو. اگر آپ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ عرش کے محاذات میں ہیں، عرش اور اللہ تعالیٰ خدا نخواستہ نقل کفر نباشر یہ برابر ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عرش چونکہ محدود ہے، مخلوق جو ہوا، تو اللہ عرش کے برابر ہے تو محدود ہوئے، جبکہ اللہ محدود نہیں بلکہ اللہ غیر محدود ہے. 2، اگر آپ کہتے ہیں نہیں اللہ تعالیٰ بڑے ہیں، عرش چھوٹا ہے، تو اس کا معنی یہ ہوا الیاذ باللہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا کچھ حصہ سے باہر ہے، کچھ عرش کے اندر ہے، تو تجزی ہو گئی نا، اجزا ہو گئی. اور اجزاء یہ مرکب کے ہوتے ہیں، اور مرکب حادث ہوتا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ حادث نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ پھر وجود میں اسی کو حادث کہتے ہیں. نمبر 3، عرش بڑا ہے، اللہ تعالیٰ چھوٹے ہیں، الیاذ باللہ. تو پھر ہمارا عقیدہ ہے اللہ اکبر، اللہ ہر چیز سے بڑا ہے، یہ عقیدہ ختم ہو جائے گا. اللہ محدود ہو جائے گا، ختم بھی ہوگا، محدود بھی ہوگا. اس لیے ہم عقیدہ اختیار کرتے ہیں اللہ تعالیٰ عرش پر صرف نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ موجود، بلا مکان، بلا جسم اور بلا کیفیت اور بلا جہت ہے. اللہ یہ ہیں حافظ جاوید عثمان ربانی صاحب. یہ مولانا الیاس بھومن صاحب کو جواب دے رہے ہیں اور اپنا عقیدہ بھی بتا رہے ہیں کہ اللہ کی کرسی ہے عرش پر، اور کرسی پہ اللہ ہے.
تو اللہ کرسی پہ ہے تو معلوم ہوا کہ کرسی پہ اگر میں ہوں آج، مجھے دیکھو کیسے کیسے بہکاوے میں آتے ہیں، کیسے کیسے بہکاوے کے اندر عوام کو لا کے پھنساتے ہیں. یہ دیکھو کرسی پہ اگر کرسی میں ہوں تو کرسی بڑی ہے، میں چھوٹا ہوں. کرسی کا یہ حجم بڑا ہے، یہ برت بڑا ہے اور میرا برت کم ہے، اسی وجہ سے میں کرسی کے اندر آیا ہے نا. لیکن اس کو کوئی اگر پوچھے کہ جاوید مولوی صاحب بڑے ہیں یا چیئر بڑی ہے تو کیا بولے گا انہیں؟ چیئر بڑی جی، بہت بڑی جی چیئر بولے گا. عقل بڑی کی بھینس بڑی تو بھینس بڑی بولا کرتے. ایسا عقیدہ سکھا کے بول رہا ہے. دیکھو اگر ہم مان لیں عرش پر ہے اور عرش پر کرسی ہے، کرسی پہ اللہ ہے، تو کرسی بڑی ہو جاتی، اللہ چھوٹا ہو جاتا. اس واسطے ہم نہیں مانتے کہ کرسی پہ ہے، عرش پہ ہے، کیونکہ عرش چھوٹا ہو جاتا، اللہ سے عرش بڑا ہو جاتا، اللہ چھوٹا ہو جاتا. نعوذ باللہ. تمہاری عقل میں جو سمجھ آئی کہ اللہ کے رسول کو نہیں معلوم تھا، اگر یہی سمجھ تھی اس کی تو اللہ کے رسول نہیں سکھانا تھا صحابہ کو کہ بولو عرش پہ ہے، نہیں بولو اللہ ہر جگہ ہے بولو، ورنہ تو عرش بڑا ہو جاتا اللہ سے، کرسی بڑی. حالانکہ اللہ کرسی کے بارے میں کہتا ہے آیت الکرسی کے اندر، آیت ہے اس کی، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الارض من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء وسع كرسيه السماوات والارض. خالی اس کی کرسی ساتوں زمینوں آسمانوں پر چھائی ہوئی. اتنی بڑی کرسی کوئی دیکھے تو. اور ابن عباس کہتے ہیں یہ جو زمین و آسمان پر چھائی ہوئی کرسی ہے، یہ کرسی اصل میں اللہ کے پاؤں رکھنے کی جگہ ہے. تو اللہ کیا ہوگا اندازہ کرو. جو کرسی ہے وہ کرسی ساتوں آسمان اور زمین پر محیط ہے، وہ اتنی بڑی کرسی، وہ کرسی ابن عباس صحیح طور پر تفسیر کرتے ہیں یہ کرسی کے بارے میں، یہ کرسی کا لفظ استعمال جو ہوا ہے یہ اندر بیٹھنے باہر بیٹھنے کے لیے نہیں، یہ اللہ کے پاؤں رکھنے کی جگہ ہے جو ساتوں آسمان اور زمین پر محیط ہے. تو اللہ کیا ہوگا؟ اب یہ اپنے عقلی گھوڑے دوڑاتے ہوئے بتاتا ہے کہ ہم کرسی کو اس وجہ سے نہیں مانتے کہ کرسی بڑی ہو جائے گی، اللہ چھوٹا ہو گیا. نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. کیا اللہ اور ہم دونوں ایک جیسے ہیں؟ اللہ کا بیٹھنا یا اللہ کا رہنا یا اللہ تبارک و تعالی کرسی پر رہنا یا عرش پر رہنا ہمارے کسی تخت یا عرش پر رہنے کے برابر ہے؟ لیس کمثلہ شیء. سیکھو قرآن سے. اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ مجھ جیسی کوئی چیز نہیں. تم جو سمجھتے ہو عرش تخت، وہ تخت میرا نہیں ہے. تم ویسے ہی تخت سمجھ لو جیسے بادشاہوں کا تخت ہوتا ہے، اللہ کا بھی تخت ہے، عرش ہے. تو تم کیا ہے؟ گمراہ ہو گئے. کائنات کی کوئی کرسی ویسی نہیں جیسے رب کی ہے. تم اگر سمجھتے ہو ایسے ہی کیا ہے، فرنیچر کی دکان میں بنی ہوئی کوئی کرسی ہے جس پہ کرسی بڑی ہو گئی اللہ چھوٹا ہو گیا، یہ سمجھنا غلط ہے. اللہ کو مثال نہ دو. اب سنیے ہمارے وقت کی ایک بہت ہی بہترین علمی شخصیت مولانا اسحاق رحمہ اللہ کو، وہ اس مسئلے میں کیا کہتے ہیں. تعویل تو سارے لوگوں کو کرنی پڑتی ہے. جہاں حضرت اللہ تمہارے ساتھ ہے، جب تم 3 ہوتے ہو، چوتھا ہوتا ہے، 5 چھوٹا عہد ہے نا قرآن میں، بابا ماں وہ ہوتا ہے تمہارے ساتھ. اب یہ جو ہے نا ہمارے سلفی حضرات یہ کہہ دیتے ہیں کہ فلاں بزرگ نے اس کی تعبیر کیا کہ علم کے ساتھ وہ تمہارے ساتھ. انہوں نے بھی علم کے ساتھ اپنی طرف سے بڑھا دیا، وہاں تو وہ خود تمہارے ساتھ ہوتا. جیسے انہوں نے تعبیر کر لی، مولانا مودودی اور دوسرے لوگوں نے بھی تعبیر کر لی کہ وہ عرش پر ہے، کا مطلب یہ نہیں کہ وہاں محدود ہے. اچھا وہ زبیر علی زئی صاحب ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے عرش پہ ہونے کا اگر کوئی منکر ہو نا تو وہ تو پکا کافر ہو جاتا ہے. نہیں، عرش پر ہونے کا منکر کوئی نہیں، اس کا مطلب کرنے میں اختلاف ہے. آیت تو ٹھیک ہے کہ ثم استویٰ پھر عرش پر. اب استواء کا معنی کئی تو بیٹھا کر دیتے ہیں ہمارے عام لوگ، یہ بھی غلط ہے. یہ کوئی نہیں، بلند ہونا کہ عرش سے بھی بلند ہے، اس لیے عرش بھی پتہ نہیں کروڑوں دیگر نیچے اور اللہ سے بھی بہت پرے، وہاں صرف یہ آتا ہے کہ وہ عرش سے بھی بلند ہے. معنی لفظ کا جو ہے نا استعلا کہ عرش سے بھی اوپر ہے. اب وہ کتنا اوپر ہے یہ کوئی نہیں جو ہے نا کہ استقرا کہ وہ اوپر بیٹھ گیا، یہ غلط کرنا، یہ کوئی نہیں اس کا صحیح معنی. اچھا ایک سوال اب جو ہے نا اس کے بارے میں بات سمجھنے کی، جی ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ کا عرش ہے، اس پر وہ جس طرح بھی بلند ہے، مگر جو غرض ہے نا اللہ تعالیٰ کے بیان کرنے کی وہ یہ نہیں کہ ہمیں یہ بتایا جائے کہ کوئی عرش ہے وہاں اللہ ہے. وہ صرف یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا بنا کر اس کا انتظام دوسروں کے حوالے نہیں کیا. جو شرک کرنے والے لوگ کہتے ہیں نا بنایا اللہ نے مگر چلا آپ دوسرے رہے، اس نے ان کو دے دیا. اللہ نے اس کا رب کیا. جہاں جہاں یہ ہے پہلے زمین و آسمان کا بنانا، پھر آتا کہ پھر وہ تخت پر بیٹھا. یہ اگر ترجمہ کر دیں تخت پر بیٹھا، تخت پر بیٹھنا برآمد کہ بادشاہ کا تخت ہوتا تھا، اس پر بیٹھتا. جس کے پاس تخت ہوتا تھا وہ حکمران ہوتا. اس لیے مراد یہ ہے کہ بنانے کے بعد اس کا انتظام اور اس کی ہے جو ہے نا حکومت وہ بھی اس کے اپنے ہاتھ میں. اللہ له الخلق والامر، سن لو اسی نے دنیا بنائی ہے، اسی کا حکم ہے. مقصد یہ ہے. اب زیادہ لمبی جیسے تخت کیسا بیٹھا کیسے، یہ جیسے اللہ کا پتہ نہیں اس کا ہاتھ کیا پتہ چلے گا. اچھا یعنی ان آیات کی تشریح، ان آیات سے مراد یہ ہے کہ لوگوں کے ذہن میں بٹھایا جائے کہ اس دنیا کی حکومت اللہ کے اپنے ہاتھ.
इन आयात की तशरीह में इख्तिलाफ की गुंजाइश मौजूद है मतलब। हाँ गुंजाइश पुराने वक्त सही। अच्छा बड़े बड़े नेक लोगों ने तावील का रास्ता भी इख्तियार किया, उन्होंने अरबी ज़बान से हवाले दिए कि ये देख लो इक़्तिदार का ये सिंबल है, हुकूमत जिसके हाथ में उसकी क्या दें उसके तख्त उसके कब्जा में। हाँ जी हाँ जी दोनों ग्रोह ठीक ही ठीक है, मोमिन मोमिन। सही। आखिर में जानिए कि एक आम मुसलमान को अल्लाह के अर्श पर होने के हवाले से क्या अकीदा होना चाहिए। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा भाई से। कि फिर इस्तवा अल अर्श वाला जो मसला है, इस पे आपने अजीबो गरीब मौक़िफ़ अपना लिया है कि दोनों तरफ कश्तियों के सवार हो गए आप, ऊपर भी मार रहे हैं यानी अर्श पर भी मार रहे हैं और हर जगह भी मार रहे हैं। सारों का ये कीदा है? नहीं सारों का तो नहीं है। क्या है? वो कहते हैं अली साहब ने लिखा अल्लाह अपने अर्श पर मुस्तवी हुआ, अर्रहमानु अलल अर्श इस्तवा, ब्रैकेट में लिखा जैसा कि उसकी शान के लायक है। तो मेरा यही कीदा है, रहमान अपने अर्श पे है जैसा कि उसकी शान के लायक है। ठीक है। तो अहले हदीसों से जब हम पूछते हैं, और हर जगह भी मानते हैं आप? हाँ जी हर जगह मानते हैं जैसा कि उसकी शान के लायक है। तो इसको तो मैं ख्याल है अहले हदीस कुफर नहीं कहते। नहीं कोई कुफर नहीं कहते, उनका वो हुलूलिया के अकीदे को कुफर कहते हैं। हम हुलूल तो कह नहीं रहे, हम कह रहे हैं अल्लाह ताला कहता है वहुवा माअकुम ऐना माकुम, तुम अल्लाह तुम्हारे साथ है तुम जहां कहीं भी हो। अल्लाह ताला कहता है तुम तीन नहीं होते चौथा वो तुम्हारे साथ होता है, तुम पांच नहीं होते छठा वो तुम्हारे साथ होता है, तुम जहां कहीं भी हो तुम्हारे साथ होता है। बुखारी मुस्लिम में आया कि वो तुम्हारी सवारी की गर्दन से भी ज्यादा तुम्हारे करीब है। तुम किसी गायब और बहरे को नहीं सुना रहे हो, गायब और बहरे को नहीं सुना रहे हो। तो गायब का उलट क्या होता है? हाजिर। तो हाजिर है वो वहां पे, तभी हुजूर ने कहा ना कि गायब को नहीं सुना रहे हो, ऐसे को मौजूद जो मौजूद है। कैसे मौजूद है? वो कुरान में लैसा कमिस्ली शैई वहुव समीउल बसीर। तो मेरा ये कीदा है कि हनफी और सलफी दोनों एक्सट्रीम रवैये हैं आज के दौर में। हम तफवीज करते हैं अल्लाह ताला को ही। नहीं आप मुझे थोड़ा सा ये क्लियर कर दें, ये मसला हुआ है जिस पे आपकी मेरे ख्याल है तकफीर होती है। मुझे हाँ, मेरी कहां है तकफीर होती ये है? मुझे क्लियर करने तकफीर तो तब होगी मेरे भाई, तकफीर तो ये दोनों एक दूसरे की करते हैं। मैं तो दोनों को सही कह रहा हूं। से आपके कुफरिया कीदा, बाकी मेरे ख्याल है किसी को नहीं कहते, इसको शायद आपका कुफरिया कीदा कहते हैं। ये क्लियर करें कि अनफियों का मौक़िफ़ क्या है, सल्फियों का क्या है और आपका क्या है। कौन फर्क कहता है मेरा कुफरिया कीदा है? ये मतलब है मुझे बातों से लगा है ना, जैसे वो एक दो वीडियोस देखी है ना। कौन सल्फी कहते हैं? जी सल्फी। अनफी तो मेरा ख्याल है इस मसले में शायद उन तक आपकी बात नहीं पहुंची। ओहो किस मौजू पे? सल्फी सल्फी कहते हैं ना। तो मेरे भाई सल्फी तो इस मसले के ऊपर फिर अनफियों को भी काफिर कहे ना, मुझे तो ना सिर्फ कहे। तो मेरा तो तफर्रुद ना हुआ इस्तवाल अल अर्श के मसले में, अनफियों को भी काफिर कहे ना, तो सिर्फ मेरी तकफीर तो ना हुई अगर वो करते हैं। नहीं सल्फी मौक़िफ़ क्या है कि अल्लाह अर्श पर है, ये बाकी ये सल्फियों से ही पूछे जी। हमें तो उनका मौके भी अभी तक समझ नहीं आया। और अनफियों का क्या? वो अनफियों का भी मौके कोई समझ में नहीं आया। हम आपको अपना मौके बता देते हैं जो किताब और सुन्नत से साबित है। अच्छा कुरान पाक में इस्तवाल अल अर्श की आयत भी है। ठीक है ठीक है जी। इमाम मालिक का कौल है अल्लाह का अर्श पे इस्तवा मालूम है। किताबुल एतिकाद इमाम बैहक़ी की किताब में उन्होंने नकल किया। इस्तवा अल अर्श मालूम है, कैफियत मजहूल है, यानी ये अननो सवाल करना बिदअत है। ये जो बाल की खाल उतारे चाहे हनफी हो सल्फी हो, मैं इनको दोनों को गलत समझता हूं। कराची साहब ने वो गोल टीवी वाले प्रोग्राम में कह दी ये तर्जुमा ही आपने गलत। चलो वो सही तर्जुमा उन्होंने क्या किया कर दे। नहीं वो अगले दिन मैंने प्रोग्राम उनका भी ये कीदा है, उनको के उनको तर्जुमा छोड़ दे। अहमद बरेलवी ने तो तर्जुमा करके बता दिया। अर्रहमानु अलल अर्श इस्तवा सूरह ताहा की शुरू की आयत में आता है। उसका तर्जुमा अहमद बरेलवी ने लिखा है रहमान अपने अर्श पर मुस्तवी हुआ जैसा कि उसकी शान के लायक है। तो बस ये मेरा कीदा है, जैसा कि उसकी शान के लायक। ये ब्रैकेट अहमद बरेलवी साहब ने कहां से निकाली? लैसा कमिस्ली शैई वहुव समीउल बसीर। अल्लाह की मिसल कोई शय नहीं, वो हर चीज सुनता है देखता है, समीउल बसीर है। अच्छा एक सवाल ये जी तो मुझे कौन सी कदगन है जब मैं कह रहा हूं कि अल्लाह मेरे साथ है जैसा उसकी शान के लायक है। अहले हदीस एक स्टेप आगे कूद पड़ते हैं कि जी वो शान ये है कि वो देखता सुनता है, खुद नहीं है। तो मैंने तो ये नहीं कहा कि खुद है या नहीं है, मैं तो इस चक्कर में नहीं पड़ा। मैंने कहा जैसा कि उसकी शान के लायक है। अगर इनका मौक़िफ़ सही हुआ तब भी मैं विन विन सिचुएशन में हूं, अगर अनफियों का मौक़िफ़ सही हुआ तब भी मैं विन विन सिचुएशन में। अच्छा मेरी एक हदीस मोदी से बात हुई, वो तो बल्कि कहने लगे, कहते हैं ये जो आयत है ना इसके तो लोग समझते ही नहीं मसला। मैं कहा क्या कि अल्लाह शरक से करीब है, वो कहते हैं इससे मुराद ये है कि फरिश्ते अल्लाह के शरक से करीब। अस्तगफिरुल्लाह तो बोली वो मुझे पता है, वो कहते हैं फरिश्ते बंदे करीब होते हैं। इसको कहीं इसकी तो तावील फरिश्ते करते हो। वहां जो आता है कि तुम तीन नहीं होते चौथा तुम्हारे साथ अल्लाह होता है और पांच नहीं होते छठा अल्लाह, उसकी भी तावील करो। मुझे पता है ये जाली तावीलात जो करते हैं, पर इनमें भी एक मुजाहिद बंदा पैदा हो गया। ये जनाब अहले हदीसों के लिए फकी है। अहले हदीस के उलमा छुपे छुपे उस बंदे की तकफीर कर रहे हैं। वो कौन है? वो जनाब जमातुद दावा के मुफ्ती आजम है, समझ लें किस्म के मुफस्सिर आजम है अब्दुल सलाम साहब, जिन्होंने कुरान की तफसीर लिखी है। उन्होंने इस्तेमाल अर्श के मसले में सल्फियों का निकाल दिया जनाजा, जो सो कॉल्ड आजकल के सल्फी हैं। उन्होंने कहा है कि हम रहमान के अलल अर्श इस्तवा का भी इनकार नहीं करते और मैयत का भी इनकार नहीं करते और दोनों की कैफियत में नहीं पड़ते। और इसकी वजह से जो कट्टर किस्म के सल्फी है ना, वो निजी महफिलों में इसको काफिर कह रहे हैं, लेकिन वो चूंकि बड़ी पर्सनैलिटी है वो कह नहीं सक रहे। और ये इस वक्त सबसे मशहूर अहले हदीस की तफसीर चल रही है अब्दुल सलाम साहब की जमातुद दावा के। असला भी है ना, उन्होंने जाते हैं इस बात से भी हदीस बात नहीं। ये जुबैर साहब ने भी एक दफा मैंने पूछा था, उन्होंने कहा था ये इसमें वो जादी रंगाली पे, लेकिन तफसीर ये मुतबर। ये जुबैर साहब ने मुझे कहा सारे कह रहे मुतबर है, उनको पता नहीं कि इस्तवाल अल अर्श उन्होंने सल्फियों वाला उन्होंने को देता है ए अकीदा। अच्छा उन्होंने वही अकीदा किया जो इंजीनियर साहब का है कि हम इस्तवाल अल अर्श भी मानते हैं और मैयत भी मानते हैं जैसा कि उसकी शान। बहुत शुक्रिया आप सबका यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। मैंने मेरी कुव्वत के मुताबिक आप तक बात पहुँचा दी है।
اب آپ آگے تک لوگوں میں اس ویڈیو کو شیئر کریں گے تو بہت مہربانی ہوگی. جزاک اللہ.